بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اما شرفی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لائی ہوں آپ کے لیے آج کا نسخہ۔ آج کا نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے یا ان بیٹیوں کے لیے یا ان بہنوں کے لیے اور جن کے پیٹ لٹک جاتے ہیں، جن کے پیٹ لٹک جاتے ہیں، پیٹ غبارے کی طرح باہر نکل آتے ہیں۔ کیوں نکل آتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ موٹاپا کیوں آتا ہے جو صرف پیٹ پہ یا کولوں پہ ایسا پیٹھ پہ ایسے آتا ہے، اور جو ہے اکثر و بیشتر ہاتھ بھی نارمل رہتے ہیں، گردن بھی نارمل رہتی، لیکن پیٹ باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، بعض خواتین کو تو ایسے ہوتا ہے کہ جب ان کے بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ اس میں احتیاط نہیں کرتی۔ احتیاط کا مطلب یہ کہ پانی ٹھنڈا پیتی ہیں، جبکہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ پانی ابال کے یا تو نیم گرم پینا چاہیے، اور اگر نیم گرم جیسے گرمی میں نہیں پی سکتے، اگر گرمی کا موسم ہو تو نہیں پی سکتے تو اس کو ٹھنڈا کر کے پئیں، لیکن اسے ابال کے پانی کو پینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ احتیاط نہ کرنا، جو پایا وہ کھا لیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جچگی کے اندر جو ہے نا، کھانے کے لیے ایک مخصوص خوراک ہوتی ہے جو سب گھروں میں دی جاتی ہے، تو اسی طرح سے مخصوص خوراک کو چھوڑ کے اور کچھ بھی کھا لینا اپنی مرضی سے، اس سے پیٹ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے ان خواتین کے لیے جو بچے کی، جن کے یہاں ولادت ہوتی ہے بچے کی، ان کا تو اس لیے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب مردوں کا پیٹ کیوں بڑھ جاتا ہے، کیوں نکل جاتا ہے؟ جو گھنٹوں بیٹھ کے کام کرتے ہیں آفس میں، واک نہیں کرتے، کھانا کھایا اپنا اور پھر آ کے بیٹھ گئے، اور پھر آ کے اپنے کام میں لگ گئے، یا گھر میں آئے کھانا کھایا لیٹ گئے، واک نہیں کری، تو اس چیز سے جو ہے نا سب سے زیادہ اثر کس چیز پہ پڑتا ہے؟ پیٹ کے اوپر۔ یا مختلف ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے گوشت بڑھنے شروع ہو جاتا ہے۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے انسان کا پیٹ بڑھنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ جو بھی میرا نسخہ استعمال کرے، سب سے پہلے تو وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا خیال کرے اور احتیاط رکھے۔ آپ لیں گے 4 چمچ زیتون کا تیل، ایک آپ وہ لے لیں گے پیالی، اس کی کانچ کی ہونی چاہیے، کانچ کی پیالی لے کے آپ اس میں 4 چمچ زیتون کا تیل، 4 چمچ سیب کا سرکہ ڈالیں گے، اور 1 چمچ آپ جو ہے نا پیٹرولیم جیلی ڈالیں گے۔ ڈالنے کے بعد اسے مکس کریں گے، اتنا مکس کریں گے اتنا کہ وہ ایک جیل کی طرح بن جائے گا۔ وہ جیل کی طرح بن جائے گا، اس سے آپ نے رات کو اپنے پیٹ پہ، اپنے ہپ پہ، جہاں جہاں گوشت ہے آپ کے بڑھ چکا ہے، اس جگہوں پہ آپ نے 10 منٹ تک مالش کرنی ہے۔ 10 منٹ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے، 10 منٹ۔ میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں، آپ تینوں چیزوں کو مکس کریں گے، اتنا مکس کریں گے کہ ایک یہ جیل کی طرح بن جائے گا۔ رات کو جب آپ سونے لگے تو آپ نے اپنے پیٹ پہ اور ہپ پہ، جہاں جہاں آپ کا گوشت بڑھا ہوا ہے، آپ نے اس کا مساج کرنا ہے، اور 10 منٹ تک کرنا ہے۔ کرنے کے بعد میں آپ اس پہ کوئی ململ کا کپڑا ہے، کچھ بھی ایسے پیٹ پہ ڈال کے، لپیٹنا نہیں ہے، کیونکہ اگر گرمی کے موسم میں آپ لپیٹیں گے تو شاید آپ کو گھبراہٹ ہوگی یا آپ کو پریشانی ہوگی۔ ململ کا ٹکڑا جو آپ اس پہ ڈالیں، وہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا پریشانی نہ ہو، اور گرمی بھی نہ لگے، گھبراہٹ بھی نہ ہو، اور آپ کو آرام بھی ملے۔ صبح اٹھ کے جو ہے رات اسی طرح وہ رہے، اور صبح جو ہے چاہے اسے آپ واش کر لیں، صاف کر لیں، دوسرے دن جو ہے نا پھر بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ نسخہ اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے، جو جتنے میں نے تعداد بتائی ہے، جتنا میں نے بتایا ہے کہ کیا کیا چیز کتنی لینی ہے، وہ ساری چیزیں پھر وہ اس میں کانچ کی پیالی میں آپ نے ڈالنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو پیٹ پہ اور جہاں جہاں آپ کا گوشت بڑا ہوا ہے وہاں ملنا ہے، مالش کرنی ہے، اور مالش کرنے کے بعد میں اسی طرح سے رات کو گزارنی ہے، اور دوسرے دن اسے واش کر لیں، دھو لیں، یا اس کو صاف کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد کا مطلب دنوں میں، مہینوں کا بات نہیں میں کر رہی ہوں، دنوں میں آپ کا پیٹ آپ کی کمر سے لگ جائے گا، ایک دم آپ کے جہاں جہاں گوشت ہے، انشاءاللہ تعالی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا جسم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔